السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 17 جنوری اتوار سن 2021 ایک بڑی زبردست خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آپ کو یہ خبر سن کے اندازہ ہوگا کہ جب ولولہ ہو، ایمان کی طاقت ہو، ہمت ہو، شجاعت ہو، تو پھر منزلیں کتنی آسان ہوتی ہیں اور اللہ کی ذات کس طرح ترقی دیتی ہے اور کس طرح دنیا آپ کی عزت کرتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستانی فوج کے ولولے کی، ہمت کی، ان کے جذبے کی، اور جو نئی رینکنگ آئی ہے، یہ گلوبل فائر پاور، انہوں نے نئی ایک رینکنگ جاری کی ہے دنیا بھر کی افواج کی، اور اس میں پاکستانی فوج کی جو ترقی ہوئی ہے، 5 درجے پاکستانی فوج کی ترقی ہوئی ہے، اور کسی فوج کی ترقی نہیں ہوئی، بلکہ بہت بڑے ممالک جو بڑی اچھی پوزیشنز پر تھے ان کی تنزلی ہوئی ہے۔ اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان نے کوئی اپنا ڈیفنس بجٹ نہیں بڑھایا، پاکستان نے اپنا ڈیفنس بجٹ فریز کیا، اور اگر ہم انفلیشن کو دیکھیں تو ایکچولی پاکستان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ کم ہوا۔ 50 سے زیادہ تقریباً فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کے، ان میں پرفارمنس کو دیکھ کے، تو پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کسی فوج کی جو رینکنگ ہے اس میں اضافہ ہوا یا اس میں کمی ہوئی۔ تو جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ تو 3 فوجیں ہیں، یعنی امریکہ پہلے نمبر پر ہے، پھر روس دوسرے نمبر پر ہے، چائنا تیسرے نمبر پر، یہ رینکنگ تو ویسے ہی ہے۔ لیکن پاکستان جو تھا وہ 15ویں نمبر پر تھا، اور اب اس رینکنگ میں اضافہ کر کے پاکستانی فوج کو 10ویں نمبر پر وہ لا کے کھڑا کیا گیا، اور پاکستان نے ایران، انڈونیشیا، کینیڈا، اسرائیل، ان سب کو پیچھے چھوڑا ہے، ان سے اب اوپر آ گئی پاکستان کی فوج۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور جن کی تنزلی ہوئی ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں مصر ہے، جرمنی ہے، اس میں شمالی کوریا ہے، جنوبی افریقہ ہے، ڈنمارک ہے، عراق ہے، رومانیہ ہے، میکسیکو ہے، بہت سارے۔ مطلب دیکھیں، جرمنی ایک ایسا ملک ہے جن کے پاس جن کی اچھی اقتصادی صورتحال ہے، لیکن وہ نیچے چلے گئے ہیں۔ اب کس چیز نے پاکستانی فوج کو رینکنگ میں اس میں بہتری کی، اور آپ کو پھر سمجھ آتی ہے کہ کیوں بھارت پاکستانی فوج کو نشانہ بنائے ہوئے، کیوں روزانہ ان کے جو فیک تھنک ٹینکس ہیں، ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں، ان کے جو اسکالرز ہیں، وہ پاکستانی فوج پر، پاکستانی ایجنسیز کی پرفارمنس پر حملہ آور ہیں۔ کیوں وہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو کیمپین چل رہی ہے اس وقت کہ جی فوج کو بیرکوں میں واپس کرو، فوج کا عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا، اس کو ختم کرو، وہ اس لیے کہ یہ جو پاکستانی فوج کی ترقی ہے، جو ان کی پرفارمنس ہے، اس پرفارمنس سے بھارت خوفزدہ ہے، اس پرفارمنس سے اسرائیل خوفزدہ ہے، اس پرفارمنس سے اور بہت سارے ممالک خوفزدہ ہیں، افغانستان اس سے خوفزدہ ہے، اور یہی خوف ان کو کھائے جا رہا ہے، اور وہ پاکستانی فوج کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جو الحمدللہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی پاکستان کی پبلیکیشن نہیں کہہ رہی، یہ گلوبل فائر پاور جو 50 فیکٹرز کو مد نظر رکھتی ہے، پھر اس کے بعد ریٹنگ کا فیصلہ کرتی ہے، جس میں حجم بھی ہے، جس میں اس کی فائنینشل سچویشن بھی ہے، جس میں ان کی جغرافیائی حیثیت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارے فیکٹر سامنے رکھ کے پاکستان کی فوج، جس کا ڈیفنس بجٹ کم ہوا لیکن ان کی ترقی ہوئی، اور ان کی جو رینکنگ ہے اس میں اضافہ ہوا۔ اور میں اس کو آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کس قدر خوف ہے بھارت کو اس ساری چیز کا۔ اجیت ڈوول افغانستان پہنچ گیا، جو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے۔ بھارت کا کوئی رول نہیں ہے افغانستان میں ڈائریکٹ، یہ جو پیس مذاکرات ہو رہے ہیں، جو طالبان آ کے بات کر رہے ہیں، ان میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، لیکن ایک سپوائلر کا کردار ہے۔ کیوں؟ پاکستان کی سے بڑی ہے، پاکستان کی فوج کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ گلوبل فائر پاور کی جو ریٹنگ ہے اس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے۔ تو وہ وہاں اور اتنا خفیہ رکھا انہوں نے اجیت ڈوول کا جو ٹرپ تھا، کہ جب تک وہ وہاں پر لینڈ نہیں کیا کابل کے ایئرپورٹ پر، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر اجیت ڈوول آئے ہوا، کیوں آیا، کس لیے آیا۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک سپوائلر کا گیم ہے، ناردرن الائنس کو کچھ کہتے ہیں، اشرف غنی کو کچھ کہتے ہیں وہاں پر، اور ان کا مدعا اور مقصد صرف یہی ہے
کہ جو اس وقت پاکستان کو جو گین ہے اور یہاں پر جو امریکہ کی واپسی کے بعد جو یہاں پر گورنمنٹ بنے گی، ڈیفینیٹلی نیچرلی وہ پاکستان کی الائی ہوگی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان کی فوج نے کیا ہے۔ امریکہ پاکستانی فوج کی تعریف کر رہا ہے کہ افغانستان میں پیس ڈھونڈنے کے لیے جس طرح پاکستان کی فوج نے اپنا رول ادا کیا ہے اس کی امریکہ تعریف کر رہا ہے۔ جو یمن کی جنگ ہے جس میں بہت کوشش تھی ہمارے دوستوں کی کہ پاکستانی فوج کو ڈریگ کیا جائے، پاکستانی فوج اس میں نہیں گئی، اور ابھی بھی پرائم منسٹر عمران خان نے جب ایران کے حوالے سے بات کی ہے امریکہ نے کہ جی وہ نیا افغانستان ہوگا مستقبل کا اور القاعدہ کا اس کے ساتھ ایک گٹھ جوڑا ہے، تو بڑی ایک ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ پاکستان کی جو سول قیادت ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور یہی وجہ ہے پاکستانی فوج کی جو قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے کہ بحرین، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پر سارا سب کچھ ہے مڈل ایسٹ میں، وہ بحرین ہے۔ وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ 3-4 دن پہلے گئے اور ان کو وہاں کے اعلیٰ ترین جو ایوارڈ ہے اس سے نوازا گیا۔ تو الحمدللہ قوم کی دعاؤں سے، جذبے سے اور اللہ کی مدد سے، اگر بجٹ میں بھی اضافہ نہیں ہوا لیکن پاکستانی فوج کی قدر و منزلت میں جو رینکنگ ہے اس میں اتنا اضافہ ہوا کہ اب وہ 15ویں سے 10ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ اور بڑی بڑی دوسری، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو بڑے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جن کے پاس بہت پیسے ہیں ان کی جو رینکنگ ہے وہ نیچے گئی ہے، لیکن پاکستان کی رینکنگ اوپر آئی ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح ابھینندن کو گرایا، اس کو چائے پلائی، اور وہ جو ٹی ہے اس کا ذکر جو ہے وہ پوری دنیا میں پھر آپ کو پتہ ہے اس کا چرچا ہوا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس قدر گریس سے پاکستان نے اس قیدی کو رہا کیا اور اس کو کہا کہ جاؤ چلے جاؤ۔ دنیا کو اپنا یہ چہرہ دکھایا پاکستان کی فوج نے کہ ہم امن پسند ہیں، ہم ایگریسر نہیں ہیں، ہم کسی پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی نے پاکستان کی دفاع کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو ہم اس آنکھ کو نکالنے کی وہ ہے ہمت رکھتے ہیں۔ تو آج یہ اس کا ثبوت ہے۔ یہ ہر سال ریٹنگ آتی ہے اور اس میں اب جو ٹاپ 10 ہیں جو فورسز، دنیا کی ٹاپ 10 بجٹ میں اضافے کے بغیر کیا پاکستان جو ہے اس میں شامل ہوا ہے، اور پاکستان واحد ملک ہے جس کی جو قدر و منزلت ہے، جس کی جو رینکنگ ہے وہ اس میں اوپر ہوئی ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے ہم سب کے لیے بڑے غرور، یعنی ایک بڑے فخر کی بات ہے، اور غرور تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ تو صرف اللہ کی خاصیت ہے، ایک فخر کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے، میں اینڈ پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی فوج کو گالیاں نکالتے ہیں نا، جو پاکستانی فوج کو کہتے ہیں کہ اس کو توڑ پھوڑ دو، اس کو ختم کر دو، اور اسی کے جو ممالک ہیں، اسی کے جو عوام ہیں اس کو اپنی فوج کے خلاف کر دو، یہ ہے وہ تکلیف، یہ وہ عزت جو اللہ دے رہا ہے پاکستان کی فوج کو، یہ ان کو نہیں بھا رہی، اور یہ دشمن کا ایجنڈا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ دوست ہے یہ دشمن، یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔